بہنوں اور میرے بھائیوں، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جس کے لفظی معنی حالی ہونا ہے۔ عرب زمانے جاہلیت میں اس ماہ کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، اسے مصیبتوں کا مہینہ قرار دیا جاتا تھا۔ حقیقت میں نہ تو اس مہینے میں نحوست اور مصیبت ہے اور نہ ہی اس مہینے میں بدبختی بھوت پریت کا مہینہ ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے مصائب و آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جہالت کی وجہ سے دن، مہینے اور دیگر اسباب کو منحوس تصور کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھونے سے بیماری دوسرے کو لگ جانا، یہ عقیدہ رکھ لینا، ماہ سفر میں نحوست کا عقیدہ رکھ لینا، پرندوں سے بدشگونی کا عقیدہ رکھ لینا، یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے اور جنات کے نزول کا عقیدہ رکھنا، یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں۔ اللہ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کا کوئی دخل نہیں، اس لیے ماہ سفر میں دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مہینے میں، چاہے وہ رمضان کا ہے، چاہے وہ شعبان کا ہے، چاہے وہ سفر کا ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں احکام شرعی کا وہ پابند رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ یقیناً وہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی شخص کسی بھی مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز بالکل مٹا دیتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے گناہوں کی نوست ہی کافی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی شامت اور اپنے اعمال کو ماہ سفر میں ڈالنا نری جہالت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، ایسے ذکر و اذکار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میرے صحابہ جب بھی گھر سے نکلو تو یہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جتنی دیر گھر سے باہر رہیں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور گھر والوں کی بھی حفاظت رہے گی، یعنی دونوں طرف سے۔ آپ کی واپسی تک اللہ رب العزت آپ کی بھی اور گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ اللہ کے صفاتی بابرکت نام ہیں، ان ناموں کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، تو پھر اور بھی زیادہ رحمتیں اور بھی زیادہ برکتیں اللہ کی آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ نام ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھیں تو یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو فرصت ملے تو آپ یہ پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ یا اللہ، یہ آپ نے پڑھا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے ساتھ یا رحمانو، یا رحیمو، یہ دو اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کی بڑی برکت ہے، بڑی طاقت ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں گے، اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے آپ کے معاملات کو حل کرتے رہیں گے۔ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کی مکمل حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو یہ کتنا سارا اس میں وقت ہے؟ آپ کے ٹوٹل 24 گھنٹے میں سے صرف 30 منٹ بھی نہیں لگتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وظائف کے ساتھ اگر لوگوں کی اصلاح کی جائے تو میں اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں۔ تو بھائی دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ یاد رکھ لیں کہ آخرت کے لیے ایک ذہن بنائیں۔ آپ 24 گھنٹوں میں اپنی دکانداری کے لیے بڑا کچھ ہم کر لیتے ہیں۔ پتہ ہوگا کہ فلانی جگہ بندے نے ناراض ہو جانا ہے تو میری مجبوری بڑی ہے، میں خود نہیں جا سکتا، تو وہاں بندہ بیٹے کو بھیجتا ہے، بھائی کو بھیجتا ہے، تو ولیمے پہ چلا جا، تو تعزیت پہ چلا جا، تو فلانی جگہ چلا جا۔ سارے دن اپنی دنیا داری ٹھیک کرتے رہے،
اور میں نے دیکھا ہے اب تو بڑے بڑی رسمیں ہو گئی ہیں دنیاداری ٹھیک کرنے کی، عید مبارک بھی کہنی پڑتی ہیں، عید مبارک بھی کہنی پڑتی ہے، اور واٹس ایپ پہ اگر کوئی سٹیٹس لگا لے تو اس کا رپلائی بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور کوئی نیا سال آگے تو وہ بھی مبارکباد دینی پڑتی ہے۔ بیچارے سیاستدان بڑے مجبور ہوتے ہیں، وہ بینر چھپوا کر لگاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، صرف مقصد کیا ہے؟ دنیا ہم سے ناراض نہ ہو، بندے ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے ووٹ نہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیا کر۔ اپنی اخروی زندگی کے لیے 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم تو نکالیں، نماز تو فرض ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو عرض کروں، اگر کسی کی زندگی اخلاص والی ہو جائے تو آسان ہو جاتی ہے۔ ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے، یہ میں نے سادہ ترجمہ کر دیا ہے ریاکاری کا۔ ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری ہو جاتی ہے، اداکاری بندہ زیادہ طور پہ کر نہیں سکتا، وہ ایک اداکاری بن جاتی ہے۔ اخلاص ایک نارمل لائف کا نام ہے۔ نارمل، آپ نے بلا لیا کسی ناتخواں کو، طے ہو گیا 30,000 روپے، آپ نے اس کو لاہور کی دعوت دی، لاہور کا بتایا، لیکن ساتھ جانا تھا کسی گاؤں میں۔ ہمارے ناتخواں کہہ دیتے ہیں 5,000 اور لوں گا، آپ نے تو لاہور بتایا تھا، یہ تو آگے جانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اخلاص نہیں ہے۔ اور اگر ہو اخلاص تو بتایا جائے لاہور، اور جانا پڑے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے، تو بندے کے اندر سے آواز آتی ہے یار کہ جن راہوں پر گاڑی اور زیادہ چل کے جائے گی وہ قیامت کے دن میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی، وہ کہے گی یا اللہ یہ بندہ مومن تھا۔ اخلاص تھکن سے نجات دیتا ہے الحمدللہ تعالی۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے تھکنا نہیں زندگی میں، اکتا جائے اگر زندگی میں، تو اکتانے والے کام جو ہے وہ بیزار ہو جاتے ہیں، تل ہو جاتے ہیں۔ اگر اکتانا نہیں تو دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرو، آپ اکتائیں گے نہیں۔ تو میری تمام دوستوں بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ساری بات کا لب و لباب ایک ہی ہے کہ اپنی اخروی زندگی کو ترجیح دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ دن بھر کتنا کام ہے جو اللہ کی ذات کے لیے کیا، اور باقی کتنا ہے جو ہم نے دنیا داری کے لیے کیا۔ ایک بار پھر دعا کرتا ہوں اللہ پاک تمام میرے دوستوں بہنوں بھائیوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ خیر، ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اسلام کہتا ہے درمیانی چال چلو، ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے، پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں کہ خوف طاری ہو جاتا ہے موت کا، کہ قبر ہے، کھڈا ہے، گڑھا ہے، کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، سانس کیسے لیں گے، بات کیسے آگے بڑھے گی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کھڈا، یہ گڑھا، یہ پریشانی آزمائش ہے، اور اللہ کے نافرمان کے لیے ہے، فاسق اور فاجر کے لیے ہے۔ جو مومن ہے نا، مومن وہ کھڈے میں نہیں جاتا۔ قبر میں کھڈا نہیں ہے، صرف وہ مطلق ہے، ہر ایک کے لیے خوف کی جگہ نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مومن ہے نا، اسے تم کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آتے۔ فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ اچھے مقام میں بھی لوگوں کو دم جب گھٹتا ہے وہ باغ کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ بڑے مکانوں میں بھی جب لوگ کہتے ہیں نا میں نے واک کرنی ہے، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو وہ واک کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ قبر مومن کی جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی تم کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آؤ گے، وہ مدینے والے کے ماننے والا ہے، تم تو اس کو باغ میں چھوڑ کے آئے ہو۔ اور آپ بتائیں کہ باغ وہ بڑا امیر بندہ بھی باغ میں مکان نہیں بناتا، بنا ہی نہیں سکتا۔ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایسے اگر قبر بند ہو اور آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو رنگ رنگ کے پھول نظر آئیں اور رنگ رنگ کے میوے نظر آئیں اور وہاں آپ کو نہریں چلتی ہوئی نظر آئیں، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں سے ڈرنے کو دل کرتا ہے کہ وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بات ذرا لمبی ہو جاتی ہے، ساری بات کا خلاصہ صرف یہی ہے
کہ اپنے وقت میں سے چند منٹ نکالیں جو خالص اللہ کے لیے ہوں، آپ آخرت کی فکر کریں۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کی زندگی، چند منٹ اپنی زندگی میں سے نکال کر اگر آپ اللہ کے لیے نکالیں گے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سنور جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور مجھ سمیت ہر میرے مسلمان بہن بھائی کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔